السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ان شرعی آزار کے بارے میں جن کی وجہ سے رمضان میں روزہ چھوڑنا جائز اور مباح ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے یہ آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ انہی لوگوں پہ فرض کیا ہے جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھیں، لیکن جو کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکیں یا روزے کی طاقت اور استطاعت نہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے روزہ چھوڑنے کو جائز قرار دیا۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شرعی آزار کون کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک مسلمان رمضان میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ان شرعی آزار میں سے جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے رمضان میں، یا روزہ نہ رکھنا مباح ہو جاتا ہے رمضان میں، ان شرعی آزار میں سے سب سے پہلا عذر ہے بیماری۔ یعنی ہر وہ چیز جس کی وجہ سے انسان صحت مندی کے دائرے سے باہر نکل جائے اور بیمار پڑ جائے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مریض کے لیے روزہ توڑنے پر یا روزہ نہ رکھنے پر یا روزہ نہ رکھنے کے جواز پر تمام اہل علم کا اجماع، اور اس سلسلے میں اللہ کا یہ فرمان کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے ایام میں اس گنتی کو پورا کر لے، یعنی روزہ توڑ دے یا روزہ نہ رکھے اور پھر ان ایام کی قضا دوسرے دنوں میں کر لے۔ اسی طرح سے سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جو شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا تھا یا روزہ توڑنا چاہتا تھا وہ روزہ نہیں رکھتا یا روزہ توڑ دیتا اور فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا یا اس مسئلے کو منسوخ کر دیا، لہذا جس مریض کو یا جو شخص بیمار ہو اور اسے روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری میں اضافے کا ڈر ہو یا شفا یابی میں تاخیر کا ہونے کا ڈر ہو یا اس کے جسم کا کوئی عضو خراب ہو جانے کا اسے ڈر ہو تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، روزہ نہ رکھنا اس کے لیے مباح ہے، بلکہ روزہ توڑنا ہی یا روزہ نہ رکھنا ہی اس کے لیے مسنون ہے، اور روزہ مکمل کرنا ایسی حالت میں اس کے لیے مکروہ ہے، کیونکہ وہ ہلاک اور برباد ہو سکتا ہے یا روزے کی وجہ سے وہ ہلاکت میں پڑ سکتا ہے۔ تو پہلا عذر ہے بیماری۔ دوسرا عذر ہے میرے دوستو سفر، لہذا مسافر کے لیے حالت سفر میں رمضان کا روزہ چھوڑنا یا رمضان کا روزہ نہ رکھنا جائز اور مباح ہے، لیکن جس سفر میں روزہ توڑنا جائز ہے اس کے لیے تین شرطیں ہیں۔
پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سفر لمبا ہو جس میں نماز قصر کی جا سکتی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسافر اپنے سفر کے دوران اقامت کی نیت نہ کرے، اقامت کا ارادہ نہ کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی سفر معصیت اور نافرمانی کے لیے سفر نہ ہو، بلکہ صحیح مقصد کے لیے اس کا سفر ہو، جیسا کہ جمہور اہل علم نے اس شرط کو بیان کیا۔ اور سفر کی جو رخصت ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے وہ رخصت ختم ہو جائے گی، اور اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جب مسافر اپنے ملک واپس لوٹ آئے، اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب مسافر اقامت کی نیت کر لے مطلق طور پر، تو سفر کی یہ جو رخصت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی روزہ توڑنے کی جو رخصت ہے۔ اور تیسرا عذر ہے حمل اور رضاعت۔ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت دونوں کے لیے رمضان میں روزہ توڑنا جائز ہے، یا روزہ نہ رکھنا، رمضان روزہ چھوڑنا جو ہے جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ انہیں اپنے نفس پہ ہلاکت کا ڈر ہو یا اپنے بچے کی ہلاکت کا ڈر ہو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی آیت ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، یہ ان کا شمار یا ان کو اسی مریض پر قیاس کیا گیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا۔ اور انس بن مالک الکعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اس سلسلے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، کہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی مسافر کو روزے کی اور آدھا نماز پڑھنے کی۔ اور اسی طرح سے حامل یعنی حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو رخصت دی ہے روزہ رکھنے کی۔ تو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں، ان کے لیے جائز ہے روزہ چھوڑنا رمضان میں۔ شرط یہ ہے کہ انہیں اپنے نفس کی ہلاکت کا یا بچے کی ہلاکت کا ڈر ہو یا نقصان کا خطرہ ہو تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی، باقی دوسرے ایام میں وہ قضا کر لیں گی چھوٹے ہوئے روزوں کی۔ اور اسی مریض پر ہی ان کو قیاس کیا گیا۔ چوتھا عذر کیا ہے؟ بڑھاپا۔ اور یہ دو طرح کے لوگوں کو شامل ہے، اس میں دو طرح کے لوگ داخل ہیں۔ ایک تو ایک بوڑھا جس کی طاقت قوت ختم ہو چکی ہے اور وہ ہلاکت کے بالکل یا موت کے بالکل قریب ہے، اور روزہ رکھنے کی اس کے اندر بالکل طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ بیمار، وہ مریض کہ جسے اپنی بیماری سے شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس سے شفا یابی کی کوئی امید نہیں۔ اسی طرح سے بوڑھی عورت۔ اور اس کی دلیل وہی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت بوڑھے کے لیے ہے اور بوڑھی عورت کے لیے ہے جو روزہ نہ رکھ سکتے، تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ تو لہذا بوڑھا شخص جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت نہ ہو، یا ایسا بیمار جسے اپنی بیماری سے شفا یابی کی امید نہ ہو، تو یہ دونوں روزہ نہیں رکھیں گے۔ انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، البتہ یہ ہر دن کے بدلے
ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، بعد میں اس کی قضا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بعد میں قضا ہی نہیں کر سکتی روزوں کی، چھوٹے ہوئے روزوں کی، تو یہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اور پانچواں عذر کیا ہے میرے بھائیو اور دوستو؟ پانچواں عذر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بالکل ہلاکت کے قریب پہنچ جائے، اسے ڈر ہو کہ اگر وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ مر سکتا ہے یا اس کی جان کا خطرہ ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور بقدر ضرورت کوئی چیز کھا لے یا پی لے، اور بقیہ دن جو ہے، دن کے بقیہ حصے میں وہ رکا رہے، کھائے پیے نہیں، اور اس دن کی قضا بعد میں کر لے۔ تو یہ 5 آزار، شرعی آزار ہیں جن کا ذکر اہل علم نے کیا ہے، جن کی وجہ سے بندہ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ سب قضا کریں گے بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی، سوائے بوڑھے شخص کہ جس کی طاقت اور قوت ختم ہو چکی ہو، یا ایسا بیمار جسے اپنی بیماری سے شفا یابی کی امید رہا، وہ لوگ صرف ایک دن کے بدلے میں، ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔